آج جو جہاز کریش ہوا وہ جہاز کیا تھا؟ واچ دس. پرابلم شروع ہوتی ہے کہ ATR 42-500 میں آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، میں ایویشن کی زبان میں نہیں بتا رہا کیونکہ میں کال سائن بولوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن BHP جو ہے اس کے جو ہے 12 بلیڈز ہیں، ان کے 3 جو ہے ایکسپائر ہو گئے، 1 3 اور 2014 کو، اور 2 ایکسپائر ہوئے 1 4 2000 ہوں گے، یعنی 2014 میں، یعنی اپریل میں. BHO جو ہے اس کے 12 بلیڈز میں سے 2 ایکسپائر ہوئے 1 3 2014 کو، اور BHM جو ہے اس کے 3 ایکسپائر ہو رہے ہیں 1 3 14 کو، اور 3 ایکسپائر ہو رہے ہیں 1 4 2014 کو. اسی طرح BHN کی، اسی طرح BHI کی، ان سب کی جو پروپیلرز کی ایکسپائری ڈیٹس مجھے پتا چلی ہیں اس کے مطابق PIA needs to pull up its socks and start thinking clearly. جب آپ کا پروپیلر کا بلیڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے یا اس کے ڈی-آئسز کو اگر آپ نے ریپیئر کرنا ہو اور وہ ریپیئر صحیح نہ ہو تو اس میں بے انتہا پرابلمز ہوتے ہیں. جیسے آج ہو سکتا ہے کئی سیناریوز ہیں، 2-3 سیناریوز ہیں جو آج پائلٹس کے ساتھ ہوئے، لیکن وہ کیا ہیں وہ تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ PIA نے جو نیگلیجنس کی اور جو کرمنل نیگلیجنس تھی وہ یہ تھی کہ ان بلیڈز کی ریپیئرز خود کرنا شروع کر دیں، اور PIA مجاز نہیں تھی، PIA کے پاس آتھرائزیشن سرٹیفیکیشن نہیں تھی اس کی، اور کہ وہ اتنی ٹیکنیکل کام جو ہے اس کو خود وہ کریں. یہ سب کچھ کیا گیا پیسے بچانے کے لیے، یہ سب کچھ کیا گیا اپنی طرف سے سیفٹی کے لیے، اور تمام اصول جو تھے سیفٹی کے ان کو بائی پاس کیا. PIA کے اور ATR مینوفیکچرر کے درمیان ای میلز کا ایک پلندہ ہے جو ایکسچینج ہوا. کھرا سچ کو وہ پلندہ بھی مل گیا تھا، اور وہ بھی میں نے بہت پہلے دکھایا، جس کے اوپر کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو مجھ سے بہت پیار ہے، محبت ہے، تو میری کئی بھی بات پہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں تھا. شجاعت عظیم صاحب تو عدالت میں مجھے لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اس بات کو اگنور کیا. ATR بنانے والی کمپنی نے PIA کو کیا کہا اور PIA نے ان کو کیا کہا، واچ دس. تو UTC ایروسپیس سسٹم کی طرف سے ایک ای میل آئی کہ 20 اگست کو ہمیں بلیڈ نمبر FR 2006104 موصول ہوا ہے، اور PIA کی جانب سے دی گئی انفارمیشن کے مطابق یہ بلیڈ ایک بار دسمبر 2011 میں اوورال ریپیئر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ میجر انسپیکشن ورک سکوپ سے متعلقہ انفارمیشن 2007 اگست اور اکتوبر 2009 اور جون 2010 میں DC ٹیکنیکل کو پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے. اور یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ ہمارے آپ کے آپریٹرز جو صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ تمام ورک سکوپ پہ پرفارم کر سکیں، جبکہ PIA نے اس بلیڈ کی بہت سی میجر انسپیکشنز اور ریپیئر کا کام خود کیا ہے، جو کہ صرف اور صرف اپرووڈ ریپیئر سینٹر UTAS ریٹیئر فیگیک سے ہونا چاہیے تھا، PIA کی ورکشاپ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا گیا کہ میجر انسپیکشن ورک سکوپ جو ہے کچھ سیفٹی کیریکٹرسٹکس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بلیڈ مکمل طور پہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور ایک انتہائی انسیف یعنی سیفٹی ہیزرڈ جو ہے اس کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جہاز امبیلنس ہو جاتا ہے. اور اس میل کے آخر میں انہوں نے لسٹ مانگی کہ ہمیں ان تمام بلیڈز کی لسٹ بھیجیں جس کی انسپیکشن، میجر انسپیکشن PIA نے خود کی ہے، اور PIA ان کو مرمت کے بعد استعمال بھی کر رہا ہے. یہ آ گئی. کیا جواب ملا ان کو؟ کوئی جواب نہیں ملا. اب کیا کیا انہوں نے ایک اور ای میل PIA کو بھیجی. UTC ایروسپیس سسٹم کی طرف سے ایک ای میل PIA کو ایک اور بات پر زور دیا گیا کہ پلیز یہ ایئر کرافٹ کی سیفٹی کا مسئلہ ہے، پلیز آپ ہمیں ایکنالج کریں کہ PIA نے ہمارا خط وصول کیا بھی ہے کہ نہیں، اور کیا ان کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں، اور ہمیں مزید بلیڈز کی انفارمیشن بھی فراہم کریں جو کہ PIA نے خود ریپیئرز کی ہیں اور خود وہ PIA کے زیر استعمال ہیں. PIA نے جواب لکھا، PIA نے بڑا اچھا جواب لکھا، انگریزی بھی اچھی تھی. اور یہ کس نے لکھا؟ ٹھہرے میں یہ بتا دوں آپ کو پہلے. عبدالظہیر سعدی، بیسٹ ریگارڈ، ڈپٹی چیف انجینئر. اوکے. PIA نے اس کے جواب میں جو ای میل لکھا کہ PIA کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں، الحمدللہ
پی آئی اے کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو اس پروپیلر بلیڈ کی میجر انسپیکشن کے لیے کمپنی مینٹیننس مینولز میں بتائی گئی ہیں، اور پی آئی اے کے پاس اس کے لیے تمام اوزار بھی موجود ہیں، اور پی آئی اے کا سٹاف بھی اس کام کے لیے ایچ ایس این آر ایف کی طرف سے فیکٹری ٹرینڈ ہے۔ یہ جواب لکھا گیا۔ پی آئی اے کے لیٹر کے جواب میں یو ٹی سی، وہ باز تو نہیں آنے والے نا، انہوں نے دوبارہ ایک لیٹر لکھ دیا، وہ لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے، پی آئی اے کے بھی ہے، وہ بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ سی ایم ایم 61-13-13 کسی بھی طرح مکمل طور پر اپرووڈ اور ایپلیکیبل نہیں ہے، جس کا ذکر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بار بار اپنے لیٹر میں کر رہا ہے، اور کرنٹ میجر ورک انسپیکشن سکوپ جو ہے اس کا ایکشن ٹائم کو انہوں نے C7212-A153864 میں ڈیفائن کیا کہ جو اگست 2007 کو ریلیز کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ معلومات بھی دی گئی تھیں کہ ان ایئر کرافٹ کی مرمت صرف اپرووڈ ریپیئر سٹیشنز پہ ہی کروائی جا سکتی ہے، اور اس لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایسا ایگریمنٹس جو ہیں پارٹ 145 اینڈ فار 145 کے مطابق تمام طیاروں کو ایگزامن کرنے اور اتھارٹیز کو بھی رپورٹ کرے۔ ایسا ایویشن سیفٹی اگریمنٹ سائنڈ بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز، اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری۔